واو متحرک و لین کا مخرج. واو متحرک و لین دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. متحرک زبر زیر پیش والا واو اور لین واو سے پہلے اگر زبر آ جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم پڑھے تھے جی اصول مخارج، جس میں ہم نے جوف دہن، حلق، لسان جو تھا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے شفتان جو تھا وہ شروع کیا تھا. شفتان کے بارے میں نے پچھلی کلاس میں بھی یہ چیز مینشن کی تھی کہ اس کے 2 مخرج ہیں. ایک مخرج میں ایک ہونٹ کی انوالومنٹ ہے، فا آتا ہے اس میں لیٹر، اور دوسرا جو مخرج ہے اس میں دونوں ہونٹوں کی انوالومنٹ ہے، جس میں ہم کہہ لیں کہ مزید 3 جو لیٹرز ہیں وہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے یہ کور کر لیا. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ والا دونوں ہونٹوں والا جو مخرج ہے اس کو کور کریں گے. ہم نے پہلے پڑھا تھا شفتان میں حروف شفیہ میں ہمارے پاس فا تھا، جس میں ثنایا الیہ کا کنارہ نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگ رہا تھا، یعنی کہ ایک ہونٹ کی انوالومنٹ تھی جس سے لیٹر فا ادا ہو رہا تھا. اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے لقب ہمارے پاس حروف شفویہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں دونوں ہونٹوں کی انوالومنٹ ہوگی. جیسا کہ میں نے بتایا 2 مخرج ہے. ایک مخرج میں ثنایا الیہ نچلے والے ہونٹ پہ لگے گی جس سے ہم نے فا ادا کیا تھا. ایک مخرج یہ ہے، دوسرا مخرج جو ہے یہ دونوں ہونٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اگلی بات کر لیتے ہیں. دونوں ہونٹوں سے 3 لیٹرز جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، واو، با اور میم. کون کون سے لیٹر ہیں؟ دوبارہ سے میرے ساتھ پڑھیے، واو، با اور میم. اور ان تینوں لیٹرز کا اور فا کا کیا لقب ہے؟ حروف شفویہ. حروف شفویہ میں کتنے لیٹرز آتے ہیں؟ 4. کتنے حروف آتے ہیں؟ 4. فا، میم، با، واو. واو، با اور میم دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن فا میں ایک ہونٹ کی انوالومنٹ ہے. ٹھیک ہے، بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ چیز جو ہے وہ یاد رہ جائے، دماغ میں وہ چیز جو ہے وہ ایک طریقے سے یاد رہ جائے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے واو کو. اب آپ دیکھیں واو یہاں پہ متحرک والا استعمال ہوگا، واو متحرک و لین. اگر میں یہاں پہ بات کرتی کہ یہاں سے نا ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، تو واو تو اس میں پھر واو مدہ بھی آ جاتا، لیکن واو مدہ تو ادا ہوتا ہے جوف میں سے. اگر آپ کو حروف جوفیہ یاد ہو تو اس میں الف مد، یا مد اور واو مد تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اوپر جزم ہے، پیچھے زبر، زیر اور پیش کی انوالومنٹ تھی، تو اس میں تو سب کچھ آ جاتا. اگر یہاں پہ ہم صرف یہ لکھتے کہ جی دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، نہیں، آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ چیز اسپیسیفک رکھنی ہے. حروف مدہ میں جو واو مدہ ہے وہ جوف سے ادا ہوتا ہے، لیکن واو متحرک یعنی کہ زبر، زیر اور پیش والا، اور واو لین یعنی کہ واو خالی اور واو سے پہلے اگر فار ایگزامپل واو خالی اور واو سے پیچھے زبر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو واو لین کہتے ہیں. آپ سب کو یہ بات پتا ہے. واو متحرک و لین دونوں ہونٹوں کو کچھ گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ واو متحرک کون سا؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، زبر، زیر اور پیش والا واو. واو خالی اور واو سے پہلے اگر زبر آ جائے اس کو کہتے ہیں واو لین. یہ والے جو واو ہیں یہ 4 قسم کے واو ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ادا ہوتے ہیں دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے. اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ مخرج کہاں پہ ہے؟ شفتان میں. شفتان کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کو. کلیئر؟ لیکن اگر بات آئے گی واو مدہ کی، واو خالی ما قبل پیش، یہ ہے واو مدہ. واو خالی ما قبل زبر، یہ ہے واو لین. واو مدہ جو ہے یہ جوف سے ادا ہوتا ہے، یہ حروف جوفیہ ہے. جوف کا جو پوائنٹ ہے وہ ہم نے سب سے پہلے کور کیا تھا. اصول مخارج کے 5 اصول میں جو پہلا اصول ہے وہ جوف کا تھا. آپ کو پچھلی کلاس دیکھنی پڑے گی اگر آپ لوگ نیو ہیں، لیکن اگر آپ لوگ ساری کلاسز دیکھنے کے بعد آج ڈے 16 پہ پہنچے تو آپ کو پتا ہے حروف جوفیہ ہم نے کس کلاس میں دیکھے تھے. ٹھیک ہے، یہ چیز مینشن کرنی ہے آپ نے. واو متحرک و لین، یہ بات پوری لکھی جائے گی. واو متحرک و لین، متحرک کہتے ہیں زبر زیر پیش والی چیز کو، اور لین واو لین. ٹھیک ہے، متحرک او لین
اور کا مطلب پھر یہاں پہ ہم اور لکھتے واؤ سے مینشن کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات ہو رہی ہے. واؤ متحرک و لین دونوں ہونٹوں کو کچھ گول کرنے سے ادا ہوتا. اب یہاں پہ دیکھیں دونوں ہونٹ گول ہیں, اب گول کر کے باہر کو نکالیے. واو, وا, وی, وو, او, او, سب میں دیکھیں آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے. کلیئر؟ یہ تھا جی ہمارے پاس واؤ کا مخرج. کون سا واؤ؟ واؤ متحرک و لین کا مخرج. واؤ متحرک و لین دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. متحرک زبر زیر پیش والا واؤ, اور لین واؤ سے پہلے اگر زبر آ جائے. کلیئر؟ اس کے بعد کہہ لیں کہ ہم نیکسٹ والے اپنے لیٹر کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس با. با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. تری جس کو آپ کہہ لیں کہ ویٹ, گیلی جگہ جو ہے ہونٹوں کی, جہاں پہ تھوڑی سی کہہ لیں کہ تھوک تھوک سا رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے. با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ہوتا ہے. با ادا کر کے دیکھیں, تھوڑی سی اندر سے بھی ہونٹ کی جو سکن ہے وہ اس میں آ رہی ہے, تو اس میں تری والا حصہ جو ہے وہ انوالو ہوگا. اور میم, میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے, یعنی کہ باہر والا ہونٹ زیادہ اس میں یوز ہو رہا ہے. میم, میم, ما, می, مو. با کو دیکھیں, با, بی, بو. ادا دونوں نے ہونٹوں سے ہونا ہے, دونوں ہونٹوں کی انوالومنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کے جو ہونٹ ہے, اندر والی جو ہونٹوں کی سکن ہے نا, یہاں پہ تو لپسٹک لگ رہی ہے نا, باہر ساری جگہ پہ لپسٹک ہے, تو یہ خشکی والا سارا حصہ ہے. تھوڑا سا اگر اندر ہم ہونٹوں کے جائیں تو وہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ تری والا حصہ تھوڑا گیلا گیلا سا ہوتا ہے ہونٹ اندر سے, تھوک کی وجہ سے, تو تھوڑی سی وہ بھی انوالومنٹ ہوگی, ہونٹ کی آئے گی. یہ تری اور خشکی والا جو ورڈ ہے یہ آپ نے مینشن کرنا ہے جب آپ کے سامنے پیپر آئے گا, یا جب آپ لیسن اپنا کلاس میں سنا بھی رہے ہوں گے, تو یہ دونوں ورڈ جو ہے آپ کے مینشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تینوں ہمارے پاس آج کے لیٹر تھے. مخرج جو ایک تھا وہ ہم نے ادا کر لیا ہے. ان کا لقب حروف شفویہ ہے. کن کا؟ واؤ, با, میم اور فا, جو ہم نے کل پڑھا تھا. ان چاروں کا جو لقب ہے حروف شفویہ ہے, کیونکہ یہ شفتان سے ادا ہوتے ہیں. ایک مخرج ہم نے آج پڑھا ہے, ایک مخرج ہم نے کل پڑھا تھا. چاروں حروف ہمارے جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب چلتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف. اب سمپل والا دیکھیں, یہاں پہ میں نے حروف لین, یہاں پہ تھوڑا سا میں کلر چینج کروں مارکر کا تو یہاں نظر آئے گا. یہ ہمارے پاس حروف لین والا واو لین ہے, یہ زبر والا ہے, یہ زیر والا, یہ پیش والا. ٹھیک ہے, الگ الگ سبھی ان کی پریکٹس دیکھتے ہیں. اور ایک یہاں پہ میں نے ایگزامپل جو ہے وہ ڈھونڈی ہے واو لین کی. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ او, او, دونوں ہونٹ گول کریں, او, واو لین کے لیے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ خوفن, خوفن, خو, آگے کو ہونٹ آئیں گے, گول ہو کے باہر کو نکلیں گے, خوفن. اور سمپل والا جو واو ہے, وا, وی, وو. ٹھیک ہے, واجبن. کوئی بھی آپ اس کی ایگزامپل نکالے. سمپل کے تو آپ کو ایگزامپلز بہت زیادہ مل جاتی ہیں, لین کی ایگزامپلز ڈھونڈنا مشکل ہے. یہ مجھے ایک ایگزامپل اس کی ملی ہے, تو یہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں, زبانی یاد کریں اور اس کی بار بار جو ہے وہ پریکٹس کریں. اس کے بعد با, سمپل با دیکھ لیں, با, بی, بو. اور اگر ہم جزم کے ساتھ دیکھیں گے تو ظاہری سی بات ہے, اس پہ کلکلا بھی ہوگا, اب, اب, اب. ٹھیک ہے جی, حروف کلکلا میں سے ہے. حبلن, حبلن. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, لن پہ کلکلا کر دیتے. کیسے؟ حبلن. یہ غلط ہے, سٹے کریں اس کے اندر جو نون چھپی ہوئی ہے, حبلن, بس. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس میم, ام, ام, دم, 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 دم. ٹھیک ہے, الگ بھی پریکٹس دیکھیں اس کی, اور جو ہے ایک ساتھ بھی دیکھیں, کمبینیشن میں, کمپاؤنڈ میں بھی دیکھیں. دوبارہ سے سنیے, خوفن, حبلن, دم, دم, خوفن, حبلن, دم, دم. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھی آپ لوگوں کی پریکٹس. مجھے پوری امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ جو ہے وہ آ چکی ہوگی. آج کی کلاس کہہ لیں کہ بڑی آسان ہے, صرف یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے, واو متحرک و لین ہے, با تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے, میم خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے, دونوں ہونٹوں کی انوالومنٹ. ٹھیک ہے جی, کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے. تب تک کے لیے اب مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم اپنا خیشوم جو ٹاپک ہے وہ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.